قابیل اور حابیل کا قصہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے بچے کی دوسرے جوڑے کی بچی سے شادی کرتے تھے۔ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے جو عمر میں حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے تو آسمانوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے ایک موٹا جوان بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے ردی اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کے قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قابیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل بولا، اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد کر دی گئی تو قابیل نے کہا، اے ابا جان، قربانی کی قبولیت حابیل کے تقوی اور حق بجا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ صرف آپ کی دعا کی برکت سے ہے۔ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے مگر میرے لیے دعا نہیں کی۔ پھر اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے چراگاہ سے آنے میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ دیکھے حابیل نے دیر کیوں کی ہے۔ یہ چراگاہ میں پہنچا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ قابیل نے کہا، اب بتاؤ آپ کی قربانی قبول ہو گئی مگر میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالی متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا، ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا، اپنے بھائی کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے اپنے بھائی کے سر کو کچل دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ حابیل سویا ہوا تھا اور اس پر یہ حملہ اچانک کیا گیا۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ قابیل نے اپنے سوتے بھائی کا گلا دبایا اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کھایا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ واللہ عالم۔ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی تھی تو اس نے جواب دیا تھا۔ دوستو، حابیل کی بلندی کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت اور تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے تو وہ طاقت کے باوجود اپنے بھائی کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کو تیار نہیں تھا۔